ترجمہ: یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں بنی اسرائیل میں سے 3 آدمی رستہ میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی۔ وہ لوگ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ اتفاق سے ایک بڑا پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں آپس میں کہنے لگے، اللہ کی قسم، اب تو مصیبت سے تم کو سچائی ہی نجات دلائے گی، لہٰذا ہم میں سے ہر شخص اپنے کسی ایسے نیک عمل کے وسیلہ سے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ سے دعا کرے۔ ان میں سے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک فرد 3 سا چاولوں پر ایک مزدور رکھا تھا۔ اس نے میرا کام تو کیا، مگر پھر کسی بات پر غصہ میں آ کر وہ اپنے چاول چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں نے اس کے اس حصے کے چاول بو دیے اور ان سے اتنا فائدہ ہوا کہ میں نے اس کی آمدنی سے گائے بیل خریدے۔ پھر جب ایک مدت کے بعد وہ اپنی مزدوری مانگنے آیا تو میں نے کہا کہ جا، وہ سب گائے بیل لے جا۔ اس نے کہا، میرے تو تیرے پاس صرف 1 فو چاول تھا۔ میں نے کہا، وہ سب گائے بیل لے جا، وہ تیرے چاولوں سے ہی خریدے گئے ہیں۔ آخر وہ ان سب کو لے گیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ خالص تیرے ڈر سے کیا تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ پھر دوسرے آدمی نے دعا کی کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے اور ضعیف والدین تھے، میں ہر رات کو ان کے پلانے کے لیے بکری کا دودھ لایا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے دیر ہو گئی، میں جب دودھ لے کر آیا تو وہ سو گئے تھے اور میرے بیوی بچے سب بھوک سے بے چین تھے۔ میری عادت تھی پہلے اپنی ماں باپ کو دودھ پلاتا اور اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو۔ مجھے ان کو جگانا بھی اچھا معلوم نہ ہوا اور یہ بھی میں نے اپنے پسند نہ کیا کو ان کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور وہ رات بھر دودھ کا انتظار کرتے رہیں۔ چنانچہ میں نے ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا جہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے میں نے اپنے ماں باپ کی یہ خدمت محض تیرے ڈر سے کی تھی تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس پر وہ پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور ان کو آسمان دکھائی دینے لگا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک بیٹی تھی جس کو میں سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ میں نے اسے صحبت کرنا چاہی تو اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، ایسا اس حالت میں ہو سکتا ہے تو مجھے 100 اشرفیاں لا کر دے۔ میں 100 اشرفیوں کی طلب میں نکلا یہاں تک کہ وہ مجھے مل گئیں۔ چنانچہ میں نے 100 اشرفیاں لا کر اس کے حوالے کر دیں اور اس نے اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اس کی ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو وہ کہنے لگی، اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ حق طریقہ سے نہ توڑ۔ یہ سنتے ہی میں کھڑا ہو گیا اور میں نے وہ 100 اشرفیاں بھی چھوڑ دیں۔ اے اللہ، تو جانتا ہے اگر میں نے خالص تیرے ڈر سے ایسا کیا تھا تو اے اللہ، تو ہماری یہ مصیبت دور کر دے۔ تو اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں باہر نکل آئے۔